ہونی چاہیے. وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو کہے مزار چلا گیا، اور جسے میں سناتا تھا درد دل، وہ جو پوچھتا تھا غمِ دلوں، جسے میں سناتا تھا درد دل، وہ جو پوچھتا تھا غمِ دلوں، وہ جو پوچھتا تھا غمِ دلوں، وہ گدا نواز بچھڑ گیا، وہ عطا شعر چلا گیا، وہ گدا نواز بچھڑ گیا، وہ عطا شعر چلا گیا. کہاں اب سخن میں بغیر میاں کہ نہیں رہا کوئی قدردان، کہ نہیں رہا کوئی قدردان. کہاں اب وہ شوق میں مستیاں، کہاں اب وہ شوق میں مستیاں کہ وہ پر فقار چلا. سابق سپیکر جناب غلام قادر شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں. نجیب نقی صاحب وزیر صحت سابق وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. راجہ نثار صاحب سابق وزیر وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. جناب نیت صاحب سابق وزیر وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. میں تمام مہمانوں کا دل کے عطا کریے سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے قائد کے لیے یہاں تشریف رہیں. وسیع احمد خالق وسیع صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ یہ جنازہ ادھر کھڑا ہوا رکھیں گے، یہ جگہ آپ کو خالی کرنی پڑے گی. آپ اس طرف آ جائیں، صفوں میں اگر پولیس کے پیچھے آ سکتے ہیں تو مہربانی کریں آپ اپنے صفوں میں آ جائیں. آج بلال ہے ان کی وفات ہے اور وہ چھوڑ قرار، وہ چھوڑ کر سر راہ گزار چلا گیا. آخری شعر. السلام علیکم. جنازہ اچھا کاموں کے بعد گراؤنڈ میں داخل ہو رہے ہیں. مسلم کا آواز کے قائد جناب اس افسوسناک گھڑی جب آپ پہ درد کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ڈاکٹر ریاض کیا احمد کہیں گے صاحب آپ؟ انگلینڈ والے وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. ہم سب آپ کو جو لوکل لوگ ہیں سردار سکندر یار صاحب کی وفات ایک بڑا سانحہ ہے، بڑا حادثہ ہے.
اس وقت آزاد کشمیر میں سب سے بڑی اور قداور شخصیت، تجربے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، خدمات کے اعتبار سے سب سے بڑی شخصیت تھی. ان کا چلا جانا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت دکھ اور تکلیف کا باعث ہے. لیکن ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ مسلم کانفرنس کے ساتھ درمیان میں کچھ عرصہ فاصلہ رہا. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس ساری بات کی تلافی کر دی جو وقت ہمارے اکٹھے نہیں گزرا میں تھا. اسی پہ آنا چاہتا ہوں کیونکہ سردار سکندر یاد خان صاحب نے اپنی زندگی کے آخری اشرے میں، اس وقت وہ مسلم لیگ نون میں تھے اور مسلم کانفرنس میں ابھی ان کا کوئی آنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے جو خاص لوگ تھے، جو ان کے جاننے والے تھے، جو ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں اپنی زندگی کو، جب میری زندگی کا خاتمہ ہو تو میری زندگی کی یہ خواہش ہے کہ میں مسلم کانفرنس کے پرچم میں لپیٹا جاؤں. انہوں نے باقاعدہ بٹ صاحب باضابطہ طور پر اعلان کر کے دوبارہ مسلم کانفرنس میں اپنے تعلق کی تجدید کر دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے سردار عثمان علی خان نے راضی کیا ہے اس بات پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بڑا خوشکن بات تھی. بہرحال یہ خلا دیر تک پر نہیں ہوگا. کون ایسا آدمی ہے جو قومی اتحاد کا سیکرٹری جنرل ہو، جو پاکستان کی سیاست میں ہو، جو آزاد کشمیر کی سیاست میں ہو، جو 60-70 سال مجاہد اول کا دست و بازو بن کر چلتا رہے، اس علاقے میں تعمیر و ترقی کرے، ایسا شخص کو دوسرا موجود نہیں ہے. یہ بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا دکھ ہے، اور ہم سب لوگ ان کے خاندان کے ساتھ بھی اپنی جگہ اظہار تعزیت کرتے ہیں، اور ہم خود دکھی محسوس کرتے ہیں. اور ہمارا خیال ہے کہ ہم سب لوگ ایک خاندان کی طرح، فیملی کی طرح آج انتہائی تکلیف اور دکھ کی حالت میں. بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے سردار عتیق احمد خان صاحب جو کہ مسلم کانفرنس کے سابق صدر ہیں، ممبر اسمبلی ہیں. جس طریقے سے انہوں نے یہ خراج تحسین پیش کیا ہے، خراج عقیدت پیش کیا ہے سردار سکندر یاد خان صاحب کو. اس کے بعد یہاں پہ اطلاعات یہی ہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں، صدر آزاد کشمیر یہاں پہ آ رہے ہیں، بیرسٹر سلطان محمود چودھری وزراء کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پہ آ رہی ہے. اس وقت ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت چیف ایڈیٹر روزنامہ صدائے چنار موجود ہیں، امجد چوہی صاحب. جی امجد چوہی صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سالار جمہوریت اور سابق صدر و وزیر اعظم آزاد کشمیر آج وفات پا چکے ہیں. ان کی یہ جو وفات ہے یہ کشمیری قوم کے لیے عظیم سانحہ ہے، آزاد کشمیر کے لیے اور پورے جو ہے کشمیری کمیونٹی کے لیے. ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کی جو آخرت کی زندگی ہے، جو آخری سفر ہے، وہ اچھا گزارے، حضور کی شفاعت سے بہرہ فرمائے، اور وہ رسا کو صبر جمیل عطا فرمائے. چونکہ آپ پریس فاؤنڈیشن کے سابق وائس چیئرمین بھی ہیں تو آزاد کشمیر کے صحافیوں کی بھی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی کہ پریس فاؤنڈیشن جو ہے وہ بھی سردار سکندر یاد صاحب کے دور میں ہی بنی تھی، اور جتنا بھی آج تک پریس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے صحافیوں کو اگر کوئی فوائد پہنچے ہیں تو اس کا سارا کریڈٹ سالار جمہوریت کو جاتا ہے. تو یقیناً آج ان کی روح بھی خوش ہوگی، اور جو صحافی پریس فاؤنڈیشن سے مستفید ہوئے ہیں ان میں یقیناً کردار سالار جمہوریت کا ہے. تو میں صحافتی پلیٹ فارم پہ بھی سالار جمہوریت کو خراج تحسین پہنچتا ہوں. اور میں اپنے بارے میں صاحب ذکر کروں کہ جو میرا اخبار صدائے چنار ہے، جو ہماری پہلی تقریب ہاؤسنگ کالونی میں ہوئی تھی، کوٹلی ہاؤسنگ اسکیم میں، اس کے چیف گیسٹ بھی سردار سکندر یاد خان صاحب تھے. تو انہوں نے ہمیشہ صحافتی کمیونٹی کی سرپرستی کی ہے، اور کوٹلی کے اندر اخبار فروشوں کے لیے 10 جو سائیکلیں تھیں وہ بھی پہلی بار کسی وزیر اعظم نے کوٹلی کی اخبار فروشوں کو دی تھی. بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے امجد چوہی صاحب جو کہ صدائے چنار کے چیف ایڈیٹر ہیں. جس طرح کہ انہوں نے یہ بات کی ہے، ہمارے ایک اور بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سالار جمہوریت سردار سکندر یاد ریاست جموں اینڈ کشمیر کا ایک بہت بڑا ستارہ تھا جو آج اب سے جدا ہو گئے ہیں. کریلوی خاندان عرصہ 5 دہائیوں سے ریاست میں ایک رواداری اور مثبت کی سوچ کے ساتھ اس ریاست کو انہوں نے بلٹ اپ کیا. تعمیر و ترقی کے ہیرو تھے. ان کے جانے سے ریاست کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے. ان 4-5 سال مجاہد اول، پھر سید علی گیلانی، اور آج صدر جمہوریت ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس سے ریاست کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے.
اس کے خلاف پورا ہونا بہت مشکل ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کے آنے والی منزلیں آسان کرے اور ہمارے سیاسی جماعت کو سالار جمہوریت کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق دے. بہت بہت شکریہ ناظرین. ناظرین میں ابھی یہاں پہ چلتا ہوں، میں آتا ہوں. ابھی ہم یہاں پہ چلتے ہیں. یہاں پہ ہماری پہچان تھے کہ جس جگہ بھی ہم جاتے تو لوگ ہمیں ہمارا ویلکم کرتے اور سالار جمہوریت کی وجہ سے ہماری عزت افزائی کرتے. تو میں سمجھوں کہ آج پورا چوکی مایوس بھی ہے، پریشان بھی ہے اور سالار جمہوریت پر جتنا بھی ان کی بات پر ہم افسوس کریں، جتنے بھی ہم دکھ کا اظہار کریں کام ہے. ابھی چند لمحوں اللہ شفیق جلال صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کو بھی دل کی ادا کریں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ابھی چند دن پہلے گیلانی صاحب مقبوضہ کشمیر میں کشمیر کے لیڈر وہ ہم سے جدا ہوئے. آج آزاد کشمیر کا ایک لیڈر جو کہ گیلانی صاحب کے بدلے بغاوت تھا، آج ہندوستان کے اندر مقبوضہ کشمیر کے اندر آزاد کشمیر کے اندر اور پاکستان کے اندر میں سمجھو کہ لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں سے ایک بہت بڑا آدمی آج ہم سے جدا کر اپنے خدا سے حقیقی سے جا کر مل رہا ہے. سالار جمہوریت کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے ہم ان کے عزیزوں کی جگہ ہیں، بچوں کی طرح ہیں. لیکن یہاں جو اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں لوگ، سردار عتیق خان صاحب، راجہ نثار صاحب، شفیق صاحب، جلال صاحب اور بہت سے دوست یہاں تشریف رکھتے ہیں، وہ ان کے بارے میں بہت بہتر جانتے ہیں. انہوں نے آزاد کشمیر جنازہ آ رہا ہے، یہ سامنے والی جگہ آپ کو خالی کرنی پڑے گی. میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو رائٹ سائڈ ہے جنازہ اس طرح سے شامل ہوگا. آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ یہ جگہ خالی کر دیں. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ سردار سکندر ایاد خان مرحوم کے وہ درینہ ساتھی ہیں جنہوں نے ساری زندگی ان کے لیے میڈیا کے طور پہ بھی کام کیا، ان کے ساتھی کے طور پہ بھی کام کیا. یعنی کہ میری مراد جناب سردار خالق وسیع صاحب ہیں. آپ دکھ کی اس گھڑی میں کیا کہیں گے سر؟ بس یہ آج تو ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے سر کے اوپر سے چھت جو ہے وہ اٹھ گئی ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور سب لوگوں کو، اور خاص کر آپ کو بٹ صاحب، آپ کوٹلی کے رہنے والے ہیں، آپ اس درد کو بخوبی محسوس کر سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا آج کتنے پریشان ہیں. بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور وہ کشمیر کی آزادی کا ایک خواب لے کے چلے تھے، لیکن وہ خواب ان کا ابھی تک تشنہ تکمیل رہ گیا ہے. تو میں ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کرتا ہوں. باقی زیادہ میں کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ بہت بہت شکریہ صاحب، بہت بہت شکریہ. ناظرین ابھی ہم کوشش بھی کریں گے اور بھی لوگوں سے بات کرنے کی. اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ سابق وزیر صحت اور ممبر اسمبلی چودھری رفیق نیر صاحب ہیں. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے دکھ کی اس گھڑی میں آپ سر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً سردار سکندر ایاد خان کی موت ایک پورے مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے اندر بسنے والے لوگوں کا لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے. یقیناً سردار سکندر ایاد خان آزاد کشمیر کی سیاسی تاریخ کا ایک سیاسی بات تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے، ہمارے ضلع کوٹلی کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ ہمارے وہ بزرگ تھے، وہ 2 بار صدر رہے، وہ 2 بار وزیر اعظم رہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پورے خاندان کے ساتھ یقیناً ان کے خاندان کا کبھی محسوس نہیں ہوئی. پورے آزاد کشمیر کے لوگوں اور مقبوضہ کشمیر کے اندر بسنے والے لوگوں کا بھی آج سردار سکندر ایاد صاحب کی اس رحلت کے بعد بہت بڑا نقصان ہوا ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ سابق وزیر سے ڈاکٹر نجیب نکی موجود ہیں. السلام علیکم سر. دکھ کی اس گھڑی میں آپ کا سردار سکندر ایاد خان صاحب کے ساتھ بڑا ایک لمبا ساتھ رہا، آپ کیا کہنا پسند کریں؟ سکندر ایاد صاحب ایک تاریخ تھے، اور آزاد کشمیر میں ایک اپنی ایک عہد ہے. میں سمجھتا ہوں پورا وہ عہد ہے ختم ہو رہا ہے. اتنا عظیم لیڈر آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یہ کبھی بھی اس کی کمی پوری نہیں ہو سکے گی. انہوں نے بہت مثالی آزاد کشمیر کے اندر انہوں نے مثالی کام کی، ایڈمنسٹریشن بھی مثالی کی، پارٹی کو بھی چلایا. میں سمجھتا ہوں کہ پورا ایک انجمن تھے اپنے اندر. آپ آج ہم سے وہ
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ साबिक स्पीकर असम्बली और मेंबर असम्बली शाह गुलाम कादर साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि शाह गुलाम कादर साहब वो ऐसी शख्सियत हैं जो कि सरदार सिकंदर याद खान साहब के इंतहाई करीबी तरीन लोगों में से थे। दुख की इस घड़ी में आप क्या कहेंगे? कोई लफ्ज नहीं, अल्फाज नहीं। नाज़रीन, जिस तरह के शाह गुलाम कादर साहब इस वक्त बड़े इंतहाई सख्त आपदीदा हो गए और उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई ऐसे अल्फाज नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ कह सकूं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि शाह गुलाम कादर साहब वो शख्सियत हैं जो कि हमेशा सरदार सिकंदर याद खान और हुकूमत के दरमियान ब्रिज की सूरत हाल में रहे। हम अभी जानने की कोशिश करेंगे जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब हैं। आज का दिन हमारे लिए इंतहाई अफसोस है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सुप्रीम हेड और जिनकी एक तारीख़ है, आज एक तारीख़ ख़त्म हुई है, जिन्होंने मुख्तलिफ ओहदों पर रह कर पूरे आज़ाद कश्मीर की लोगों की खिदमत की। सरदार सिकंदर याद साहब एक तारीख़ साज शख्सियत थे। उनकी ये वफ़ात जो है ये यहाँ तारीख़ आज़ादी कश्मीर को नुकसान हुआ है, वहाँ मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को कमी हुई। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छा सियासी कायद, एक अच्छा मैं समझता हूँ कि लोगों की खिदमत वाले इंसान, सलार जमहूरियत, जिन्होंने जमहूरियत के पनपने में बड़ा अहम किरदार अदा किया, आज हम में नहीं रहे। ये यहाँ जो मैं समझता हूँ कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा नुकसान है। रियासत जम्मू कश्मीर के दोनों हिस्सों में सरदार सिकंदर याद खान साहब ने 47 से पहले भी सियासत की और 47। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत। नाज़रीन, जैसा कि ये मुख्तलिफ शख्सियात अपने ख्यालात का इजहार कर रही हैं, इस वक्त कोटली की जो फ़ज़ा है वो इंतहाई सोगवार हो चुकी है। हम कुछ और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामलात हैं, किस तरह होने चाहिए। अभी हमारे साथ फैसल राठौर साहब मौजूद हैं। वहाँ पे आप समझ देंगे ना। और अभी यहाँ पर नाज़रीन फैसल राठौर साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मर्कज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं वो पहुँच चुके हैं, और उसके अलावा चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साहबजादे जो कि MLA हैं कासिम मजीद वो भी पहुँच चुके हैं। और इस वक्त जो कोटली की फ़ज़ा है वो इंतहाई, ये अभी जनाब साबिक वज़ीर आज़म सरदार सिकंदर याद खान साहब का जस्द खाकी हवाई जहाज़ ग्राउंड में अभी यहाँ पे जनाजा गाह में पहुँच चुका है, और इस वक्त एक बड़ी तादाद यहाँ पे लोग आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे हो रहे हैं। आज कोटली की फ़ज़ा इंतहाई सोगवार फ़ज़ा है और हर आंख अश्कबार है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सीनियर एंकर यासर हसन साहब मौजूद हैं। हम कोटली के साफियों की नुमाइंदगी के वाले इनसे जाने की कोशिश करेंगे। भट्ट साहब, आज चूँकि एक बड़ा अफसोसनाक दिन है, आज पूरा आज़ाद कश्मीर सोगवार है। रियासत की सियासत का एक बड़ा बाब आज बंद हो गया है। सियासत में रवादारी और तअम्मुल की एक निशानी थे सरदार सिकंदर याद खान, जो 2 मरतबा सदर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर डेटी मेंबर से उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया। और ऐसे लोग जो मैं समझता हूँ मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़यूम खान और सैयद अली गिलानी के बाद ये बिलाशुबा रियासत की एक। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नाज़रीन यासर हसन साहब जो कि सीनियर एंकर हैं, और इस वक्त जनाजा गाह में ये सरदार सिकंदर याद खान साहब का जस्द खाकी अभी यहाँ पे पहुँच रहा है। और यहाँ पे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार फारूक नियाज़ी साहब यहाँ पे पहुँच चुकेंगे। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे दुख की। सर, दुख की इस घड़ी में आप क्या कहेंगे? दुख की घड़ी में दुख की बातें होती हैं। सरदार सिकंदर साहब रियासत जम्मू कश्मीर की एक बड़ी शख्सियत थी। उनने सियासत में बहुत ही कारहाय नुमाया अंजाम दिए, जिसकी बुनियाद पर उन्हें सालार जमहूरियत भी कहा गया। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे जौहर दिखाए, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बने और उन्होंने शेरशाह सूरी का खिताब हासिल किया। और फिर मैं ये कहूँगा आपके सर उनके साथ बड़ी कुर्बत रही है,
तो आप क्या आपने कैसा महसूस किया वैसे सदार? ये जो मैं आपको कह रहा हूँ कि उनकी जो खिदमात हैं, उनके ख़ानदान की खिदमात हैं। नाज़रीन जी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो कि लार रो में पार्टियां विच करा ये थे नाज़रीन वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इंतहाई दुख की इस घड़ी में वो बहुत अफसरदा नज़र आ रहे हैं और वो हंगामी बुनियादों पर यहाँ पर कोटली पहुँचे हैं। सर, आपका एक बड़ा तल्लक रहा है सरदार सिकंदर याद खान साहब के साथ और बड़ी आपकी फीलिंग्स भी हैं उनके साथ, आप क्या कहेंगे दुख की इस घड़ी में? देखें जी, सरदार सिकंदर साहब एक आज़ाद कश्मीर के एक अहद शख्सियत थी। उन्होंने अपना आगाज़ मेरी तरह ही अपने यूनियन कौंसिल से किया और तरक्की करते करते वो रियासत के सदर बने, एक बार दो बार वज़ीर आज़म बने, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बड़ी जमात थी उसके सदर बने। हम लोग उनकी क़यादत में रहे और वो मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम की क़यादत में रहे और एक खूबसूरत अहद था। अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने चलाई है 85 की जो गवर्नमेंट थी। फिर उससे पहले अगर आप कहें तो उनकी सियासत में बड़ी खिदमात रही हैं। PNA की तहरीक में उनका बड़ा रोल था और PNA के जनरल सेक्रेटरी बने। उसके बाद ये है कि उन्होंने अपने इलाके के लिए, रियासत के लिए बहुत ही कारनामा अंजाम दिए कि ये हमारे लोग पसमानदा थे, सड़कें नहीं थी, स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे। उन्होंने इसमें लोगों के डेवलपमेंट के लिए जो है ना हर वक्त सोचते रहते थे और उस पर लोगों की बेहतरी को जो भी उनसे हो सकता था वो करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तहरीक आज़ादी के लिए उनके ख़ानदान की खिदमात थी और उन्होंने उस पर चलते हुए 85 में जो है वो कश्मीर लिबरेशन सेल कायम किया ताकि मकबूजा कश्मीर के हमारे उन भाइयों को ये पैगाम जाए कि हम आज़ादी के इस बेस कैंप में जो है वो भरपूर तरीके से अपने कश्मीर भाइयों की सियासी, समाजी और सफारती महाज पर हर किस्म की जो है उनको सपोर्ट दे रहे हैं। तो इस तरह सरदार सिकंदर साहब का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। वो बेपना खूबियों के मालिक थे, बहुत बेपना सलाहियतों के मालिक थे और बिलखसूस इंतज़ामी तौर पर। सर, आपकी आखिरी मुलाकात उनसे कब हुई थी? मुझे याद पड़ता है कि एक शादी में हम इकट्ठे हुए, चौधरी अफजल के बेटे की शादी में, और इकट्ठे खाना खाया। उनका खाना घर से पक के आया था और हमने इकट्ठे खाया, जिसमें उनके भाई नईम साहब, मलिक नवाज साहब और चौधरी यासीन, ये सारे लोग हम एक टेबल पर थे। तो मुझे याद पड़ता है उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं उनसे। अभी मेरी ख्वाहिश थी कि जब मैं कोटली के दौरे पर आऊँ तो उनसे मुलाकात करूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, मैं उनके जनाजे पर ही पहुँच सका हूँ। शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, जिन्होंने बड़ी तफसीली बात की और साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार सिकंदर याद खान को उन्होंने अखराज अकीदत पेश किया। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे सीनियर साफ़ी कैप्टन रिटायर्ड सलीम भट्ट साहब मौजूद है। मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि दुख की इस घड़ी में आप क्या कहेंगे? शाहनवाज भट्ट साहब, आज का दिन जो है वो इंतहाई जो है वो गमनाक दिन है। आज के दिन सालार जमहूरियत जनाब सरदार सिकंदर हयात साहब जो है वो इस कोटली शहर को लावारिस छोड़कर, हम सबको जो है अकेला छोड़कर जो है वो अगले जहान जो है वो सुधार चुके हैं। लेकिन पूरा शहर इस वक्त जो है वो, बल्कि पूरा शहर नहीं, पूरा आज़ाद कश्मीर यहाँ पर मौजूद बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त इनका साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार सिकंदर याद खान साहब का जश्न खाकी अब एम्बुलेंस से निकाल रहे हैं और अब थोड़ी देर तक अब नमाज जनाजा की तैयारी होगी।
लेकिन सर ऐसी कड़ी गल है मिकी मैं पकड़ सा ठीक है वो नए नाड़े पूरा ना टच काका पे छन लगा मैं टीवी नहीं तू माड़ी गंढ नहीं छोड़ना तू माड़ी गंढ नहीं छोड़नी ये धक्के मार सा भाई काका देना बेफिक्र रहो मैं निकली इससे बैग अपने कम बैग ना करना थोड़ा जा पीछे पीछे तू पड़ो हाथ पकड़ो हाथ थोड़ा जा रास्ता दादा साहब हाथ पड़ी जो हाथ पड़ो बाप पड़ो पीछे हो जाएंगे थोड़े पीछे हो जाए पीछे हो जाएंगे ये नाज़रीन अभी साबिक वज़ीर आज़म सरदार सिकंदर याद खान साहब का ये जश्न खाकी है जिस पे अभी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने ये नाज़रीन अभी पुलिस का एक दस्ता सलामी पेश कर रहा है नाज़रीन जब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और इस वक्त मौजूद हैं और पुलिस का दस्ता सलामी पेश कर रहा है नाज़रीन ये पुलिस के दस्ते ने साबिक वज़ीर आज़म साबिक सदर आज़ाद कश्मीर को सलामी पेश की भाई स्टिप तला करो सरदार सिकंदर याद खान साहब का आखिरी दीदार हम अपने फॉलोअर्स जो कि हमारे पूरी दुनिया में यहाँ पे सर मौजूद हैं हम कोशिश करेंगे कि हम उनका आखिरी दीदार आपको करवा सकें जश्न हाकी इस वक्त हमारी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं सरदार सिकंदर याद खान साहब का और अभी जो है वो यहाँ पर पुलिस के चाक और चौबंद दस्ते ने जो है वो सलामी पेश की है बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं साबिक सदर
ریاست جموں کشمیر کا ایک بڑا شخص جس کی خاندان کی لہروں کی آزادی کشمیر کے لیے حیثیت ریاست کے تعمیر و ترقی کے پنجاب کے ساتھ ایک بنیاد رکھتی ضلع کوٹلی کے اور میرے کشمیر کو دور اس شخص کے شکر گزار ہیں. کوٹلی میں چھوٹی تہذیب تھی جس کو ضلع کا درجہ دیا تو تعمیر و ترقی کے بنیاد رکھی, لوگوں کی بے پناہ خدمت کی, سیاسی میدان میں بھرپور کردار ادا کیا. ملک کے 2 بار صدر رہے, 2 بار وزیر اعظم رہے, پاکستان کی انڈیا کے جنرل سیکرٹری رہے. اور تفصیل میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سیاست میں بہت مقام حاصل کیا. یہ ہمارے لوگوں کی خوشنصیبی بھی ہے اس اعتبار سے کہ ایسے شخص جو کوٹلی میں پیدا ہوا, اور افسوس اس مقام پہ ہے کہ وہ آج ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. میری صحت ٹھیک نہیں ہے, صحت دے سی ٹھیک ہے انشاءاللہ. ان کا ایک انگلی بار کا ساتھی تھا. مشکل وقت میں بھی ہم نے گزارا, میرا لمبا سفر کٹے کیا. بعض دفعہ سیاسی اختلاف ہوئے لیکن میرا ذاتی تعلق ان سے کبھی نہیں ٹوٹا. پر ٹولا نفس سے ذائقہ تم ہو, ہر شخص نے اس راستے میں جانا ہے. بہت پردگار عالم سے دعا ہے, پردگار عالم کی شان سے وہ زندگی یہاں گزارے. اللہ پاکوں کے دل کو بھی اللہ اور میں معصیت ایک قریبی خاندان کا فرد ہونے کے ناطے جو قاضی صاحب سے بات کر نہیں سکتے کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. جو مرضی تقریر کریں گے تو انتہائی 2 منٹ میں اوپر بھی خیال بھی چاہتا ہے تو میں انتہائی معذرت کے ساتھ گزارش کروں گا. جناب شفیق جلال صاحب, صدر مسلم خان صاحب, ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے 2 منٹ کے لیے خطاب کریں. لمبی تقریر اس لیے کہ وقت بڑا شارٹ ہے ہمارے پاس. آج کا دن ہمارے لیے اور پورے ریاست جموں کشمیر کے لیے انتہائی افسوس کا دن ہے. سالار جمہوریت سردار سکندر یاد خان صاحب مسلم کانفرنس کے جو صدر بھی رہے, وزیر اعظم بھی رہے, 2 دفعہ وزیر اعظم رہے, 2 دفعہ آزاد کشمیر کے صدر رہے, اور بحیثیت وزیر انہوں نے ریاست جموں کشمیر کی بڑی خدمت کی, بڑی تعمیر و ترقی کرائی. اور میں سمجھتا ہوں کہ قریبی خاندان نے 1947 سے قبل تاریخ آزادی کشمیر میں جو کردار ادا کیا اور ریاست جموں کشمیر کی تعمیر و ترقی میں جو کردار ادا کیا, سردار سکندر صاحب نے 1947 کے بعد اس کردار کو آگے بڑھایا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے سیاسی اور شرعی وارثان جو ہیں ان کو مشن آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی کے لیے جناب ناصر راٹھور صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر سے یہ لوگ سامنے کے سائڈ پر کھڑے جائیں. مہربانی ہوگی. آزاد کشمیر میں جو مظاہرہ اخلاق صاحب, ملک ظفر صاحب, بہت سے دوست تشریف ہیں, میں دل کے ادا کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں. نفس ذائقہ الموت, ہر زندگی کو اس ذائقے کو چکھنا ہے اور یہ فنا سے خدا کا سفر تاکہ اب جاری و ساری رہے گا. ایک عہد ساز شخصیت, ایک تاریخ ساز شخصیت سالار جمہوریت سردار سکندر یاد صاحب
آج ہم میں نہیں رہے اور یقین جانیے کہ آج ہر آنکھ میں شکار ہے، ہر دل سوگوار ہے اور بات زبان ہے۔ یہ نہیں کہہ پا رہے کہ اسکندر حیات صاحب ہمیں نہیں رہے، انہوں نے پوری زندگی اس ریاست کی خدمت میں گزاری، ان کے کردار، ان کا افکار تا قیامت زندہ رہیں گے۔ میں خطرہ کرنا چاہوں گا کہ آج اس ریاست کا ایک بڑا باب، بڑا عہد ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لائقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کا مشن جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب میں مسلم لیگ کے جانب سے سابق اسپیکر غلام قادر شاہ صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئے۔ جناب غلام قادر شاہ صاحب، اسپیکر صاحب، شاہ غلام قادر صاحب۔ اچھا یہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سالار جمہوریت کو الوداع کہنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے۔ وہ شخصیات جنہوں نے تحریک آزادی کشمیر اور آزاد کشمیر کے اس وقار کو جہاں پہ ہم آج کھڑے ہیں اس منزل تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا، کوئی بھی شخص سالار جمہوریت کو کے خدمات سے پیر و تہی نہیں کر سکتا۔ وہ ہمارے لیے میرے ساتھ ایک سیاسی تعلق بھی تھا، ایک ذاتی تعلق بھی تھا، اور ہمیشہ انہوں نے شفقت سے پیش آیا۔ زندگی کی سیاست ہم نے دو ہی شخصیات سے سیکھی، ایک مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب سے اور ایک سالار جمہوریت سردار سکندر حیات صاحب سے۔ اللہ تعالیٰ دونوں حضرات کی مغفرت کرے اور ہم سب کو آزاد کشمیر کی اس ریاست کی حیثیت کو برقرار رکھنے کی جو جدوجہد انہوں نے کی تھی اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں سابق وزیر اعظم جناب سردار عطیہ خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ بہت سے دوستوں کو بات کرنی تھی، باقی قلت کی باعث شاید ممکن نہ ہو، جنازہ دوسرا بھی نکال میں ہوگا، تو میں آپ سردار آگے رسول الکریم۔ ہم سارے لوگ آج انتہائی دکھ اور تکلیف کی حالت میں سردار حیات خان صاحب سالار جمہوریت کو الوداع کہہ رہے ہیں، بڑے بھاری دل کے ساتھ، بڑے دکھے دل کے ساتھ، اور تمام اکادمی فرقے کے لوگ اکٹھے ہیں۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ سردار حیات خان صاحب سالار جمہوریت اور سپریم ہیڈ جو مسلم کانفرنس سب کے لیے یکساں طور پر قابل عزت اور قابل احترام تھے۔ میں بالکل اس بات کا کہنے میں مجانب ہوں کہ جوان سال لوگوں آزاد کشمیر میں موجودہ نقشہ خیرات میں نہیں ملا، اس کے پیچھے بڑی جدوجہد ہے ہمارے اکابرین کی، اور سردار حیات خان صاحب کی اس میں بڑی کاوشیں ہیں، ہمارے سارے اکابرین کی کاوشیں ہیں، لیکن سردار حیات خان صاحب سالار جمہوریت کی بڑی کاوشیں ہیں۔ یہ آزاد کشمیر راک کا ڈھیر ہوا کرتا تھا، ہم پتھر کے زمانے سے پیچھے تھے، اور 70 کے بعد ایک سفر شروع ہوا آہستہ آہستہ کہ انسانی زندگی، سیاسی زندگی، آئینی زندگی، قانونی زندگی، انتظامی زندگی، ترقیاتی زندگی، آزاد کشمیر اس کا دور دورہ ہوا۔ بے شمار پیارے کے ساتھ سالار جمہوریت سردار حیات خان صاحب کو یاد ہے۔ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند کرے اور ہم سب کو ان کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق دے۔ بہت سے دوستوں میں معذرت چاہوں گا، وقت کی قلت کی وجہ سے بات نہیں کر سکیں گے، ان کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب عبدالقیوم نیازی صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور بات کریں۔ عبدالقیوم نیازی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج کا یہ دن ایسا کوئی عام سا دن نہیں، یہ بڑا ایسا واقعہ ہوا ہے کہ ایک ایسے شخص کی موت ہوئی ہے جس نے ریاست میں بڑا رول پلے کیا، ریاست کی تعمیر و ترقی، ریاست کے سیاسی اور سماجی وقار میں، اور پھر سردار سکندر کا ہی اس میں رول نہیں تھا اکیلے، بلکہ ان کے
والد محترم کا بڑا رول ہے جس میں تحریک آزادی سے لے کے آج تک اس ریاست کی تعمیر و ترقی میں انہوں نے بڑا اہم رول پلے کیا. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ سردار سکندر صاحب کو جہاں وہ بہت اچھے منتظم تھے، وہ اچھے سیاسی سوچ رکھنے والی شخصیت تھے، ریاست بھر کے لیے انہوں نے بہت کارۂ نمایاں انجام دیے. وہاں ان کو ایک ایسی ریاست کی بڑی جماعت میں سردار محمد عبد القیوم خان کی سرپرستی بھی حاصل تھی. میں اس موقع پر یہ کہوں گا کہ ان کے جو لواحقین جن میں ان کے بیٹے سردار فاروق سکندر، سردار طارق اور ان کے بھائی جو انتہائی غمزدہ ہیں، سردار رحیم صاحب، سردار سرفراز صاحب کی بھی صحت ٹھیک نہیں ہے. اور میں ان سارے خاندان سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں، اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور سردار سکندر صاحب کے لیے کہتا ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ سردار سکندر کے اس 35 اور 40-50 سالہ دور میں کوئی تجھے اچھی بات لگی جو اس مخلوق کے لیے ہے، تو پھر اس بات کے صدقے ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور پھر جو بات کہی اچھی نہیں اس کی اللہ تعالیٰ معافی بھی دینے والا تو ہے. اور میں یہاں آپ سے ایک گزارش کروں گا، سردار سکندر صاحب نے بڑے دبنگ طریقے سے سیاست کی ہے اور اس میں کچھ ناراضگیاں بھی ہوتی رہی ہیں. شاید مجھے بھی اختلاف رائے مجھے بھی تھا، لیکن یہ میں میرے بھائی اور بزرگوں آج میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے سمیت سب یہ کہیں کہ سردار سکندر حیات کو اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ہم جس کو کوئی ناراضگی ہے وہ آج یہ کہ میرے ساتھ کہ ہم نے معاف کر دیا. اور میں اس شخصیت کو جو کہ ایک ریلوی خاندان ہی بلکہ ریاست میں ان کا بڑا مقام تھا، بڑی صلاحیتوں کے مالک تھے، اور انہوں نے مختلف ادوار میں مختلف سٹیپ لیے جو جس میں ہر لحاظ سے ریاست کے لوگوں کی بہتری ہوئی ہے. تو اس پر میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا بڑا ایک شوق تھا کہ یہ شاہراہ کشمیر جو ہے، یہ جو شاہراہ کشمیر ہے یہ 13 حلقوں کو ملاتی ہے، اس کی میں تکمیل کروں. اور پھر یہ اسٹیڈیم، اس کا بھی ان کو بڑا دکھ تھا کہ یہ اسٹیڈیم میری موجودگی میں نہیں بن سکا. تو میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ باسط وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو آزاد کشمیر، وہ جو شاہراہ کشمیر ہے اس کو شاہراہ سکندر حیات کے نام کرتا ہوں. اور پھر یہ جو اسٹیڈیم ہے اس کو سکندر حیات اسٹیڈیم کا نام دے کے تو میں سمجھتا ہوں اس کا ہم نوٹیفیکیشن کریں گے، نوٹیفائی کریں گے. یہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اور میرے خیال سے میرے ساتھ یہاں صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود جو میری جو ان کو انہیں جو ہے وہ اس وقت جو میری سرپرستی کر رہے ہیں اور مختلف جماعتوں کے حضرات ہیں، وہ سارے اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ جو میں نے سیپ لیا ہے، یہاں پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے اور ہماری پی ٹی آئی کے وزراء ہیں اور دیگر ساتھی ہیں. میں چونکہ سکندر صاحب سے میں ایک آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، آپ تھوڑا حوصلہ رکھیں کہ سکندر صاحب میں وہ اپنے دورہ میں شامل کر کے جب بھی میں جاؤں گا سکندر صاحب سے ملوں گا، لیکن آج مجھے ان کے صرف چہرے سے ملاقات ہوئی، زبان سے نہیں کر سکا اور میں ان کے مشوروں سے مستفید نہیں ہو سکا. تو میں اسی پر اجازت چاہوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب میں جس شخصیت کو دعوت دینا چاہتا ہوں وہ جناب صدر محترم بیرسٹر سلطان چودھری صاحب ہیں، صدر آزاد کی حکومت. ایک بات میں جناب صدر صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علی گیلانی کی موت کے بعد مقبوضہ کشمیر کے کشمیری آج رو رہے ہیں، اور اسی طرح آج پورے آزاد کشمیر اور کشمیر میں سکندر حیات کی وفات کی وجہ سے لوگ رو رہے ہیں. اللہ کرے کہ کوئی سکندر حیات اور پیدا ہو جو ہماری لوگوں کی رہنمائی کر سکے اور کشمیر کی آزادی کے لیے کوئی بات کر سکے. میں آپ سے توقع ہے کہ آپ ہماری رہنمائی بھی کریں گے اور کشمیر کے معاملے میں آپ سکندر حیات جو پاکستان کے حامی تھے
اور علاقے پاکستان کے چاہنے والے تھے. انہوں نے کبھی بھی زندگی میں ایک لفظ بھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کیا ہے. آج وہ ہم سے چلے گئے تو میں آپ دعوت دیتا ہوں بیرسٹر سلطان چودھری صاحب جو کہ صدر آزاد کشمیر میں ہیں, ان سے رستہ بھی دے جگہ بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکایہ جنازہ آج ہم آزاد کشمیر کی ایک بہت بڑی شخصیت جس نے تحریک آزادی کشمیر, ان کے والد صاحب نے بھی علاقے پاکستان کی جو سری نگر میں قرارداد منظور ہوئی تھی اس میں وہ بھی شامل تھے, میرے والد بھی شامل تھے, اور ہمارا ایک بڑا پرانا جو تعلق ہے وہ چلا آ رہا تھا. اگرچہ ہم مختلف سیاسی جماعتوں میں رہے لیکن انہوں نے ہمیشہ میری شفقت کی, یہ سب آزاد کشمیر کے لوگ جانتے ہیں. اور آج ہم سب, آج کوئی ایسی آنکھ نہیں جو اشکبار نہ ہو اور جس کے دل میں دکھ اور درد نہ ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں جب وہ اس دنیا سے جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو خواہشات تھی, ان کا جو مشن تھا اس کو پورا کرنا چاہیے. اور آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ جو ان کا تحریک آزادی کشمیر کو کامیاب کرنے کا مشن تھا اس کو بھی جاری رکھیں گے. اور انہوں نے جو آزاد کشمیر میں ایک ڈیولپمنٹ اور خوشحالی کا سلسلہ شروع کیا تھا اس کو بھی جاری رکھیں گے. میرے وزیر اعظم صاحب نے بھی بات کی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس مشن کو بھی جاری رکھیں گے. اور جو آزاد کشمیر میں وفاداری رواداری کی سیاست کو انہوں نے فروغ دیا تھا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آزاد خطہ کے لوگ اس کو جاری و ساری رکھیں گے. میں آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. بہت شکریہ میں وزیر اعظم صاحب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں ہریانہ کوٹلی سے کہ انہوں نے جو کشمیر روڈ اور جو اعلانات کیے ہیں وہ اس پر عمل بھی کروائیں گے اور میری وزیر اعظم اور بیرسٹر صاحب کی یہ گزارش ہے کہ ضلع کوٹلی کے معاملات پر تعمیر و ترقی کے بارے میں آپ نے ذاتی دلچسپی لینی ہے اور تاکہ وہ ہو سکے. میں آپ صاحب کو شکریہ ادا کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں. اس کے بعد صاحبزادہ فضل اسلام صاحب جناب اپنے سردار لطیف صاحب کافی ٹائم ہو آپ لوگ سب کھڑے ہیں. میں صاحبزادہ فضل اسلام صاحب جو حاجی پیر صاحب کے بیٹے ہیں اور نماز جنازہ پڑھیں گے. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ پیچھے صفحے میں چلے جائیں. کیا کرنی ہے تھوڑی جی صفحہ لینا جو اگلی صفحہ یہ خالی کرتے ہیں وہ جو ہمارے وزیر اعظم صدر علماء اکرام آئے ہیں ان کو جگہ دیں. سبب رہے سبب میں یہ چھوڑی یہ سبب مہربانی کر دیں. آئے بند کریں پلیز, صفحوں میں چلیں پلیز. یہاں تو امام صاحب یہاں تو امام تمام اب آپ صفوں میں چلے جائیں. بندے پیچھے ایک لائن اگے بنسی نا اصل باقی چہرے سن کھڑے نہیں جان دے سارے اگے ہی آ جائیں. سارے جگہ چھوڑ مولوی صاحب کل سے
ہاں جی انہیں بلاؤ پھر راستہ چھوڑو جی راستہ آپ ذرا ابھی باہر میرا ہوں زیادہ پڑھن دے رہا جو پڑھن دینا نکلو باہر باہر جاؤ بندے کھڑے پی ایم صاحب بھائی کیمرہ تو نکل یار کیمرہ باہر کٹ بھائی پیچھے ہو جی بندے پیچھے ہٹو جی بندے پیچھے کرو پیچھے کرو کیمرے پیچھے ہو مولوی صاحب نے پیچھے ہو جاؤ انسان ہے یار پیچھے ہٹو ہیلو تھوڑا سا بندر آگے چلے چھوڑ دو سارے سائڈ میں ہو جائے بندے پیچھے اچھا ہونا جی تھوڑا جا ووٹ ہونا دیر صاحب تھوڑا جا ووٹ ہونا تھوڑا جا ٹوڑی نہیں ہوں ٹھیک ہے وہ تو سب سارے شاہ جی دیر صاحب وہ صاحب کون نہیں بنتی بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب گرامی نماز جنازہ تھوڑا سا سکوت خاموشی اختیار فرمائیں نماز جنازہ کے وقت ویسے بھی خوف خدا ہونا چاہیے
کہ جانے والا یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں اتنے منصب پر رہا، اس مقام پر رہا، اتنی عزت اور احترام مجھے دنیا نے دیا، آج میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو اسی کو سامنے رکھ کر خاموشی اختیار کر لیں۔ اور یہ خوش بختی خوش قسمتی ہے ہماری کہ جن کے قدم لگنے سے کوٹلی مدینۃ المساجد بنی تھی، ان کے صاحبزادے حضور قبلہ حاجی پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمارے صدر صاحب کی اہلیہ محترمہ کا جنازہ پڑھایا تھا، اور آج دیکھیں انہی کی مہربانی سے یہ نکیال سے لے کر پراوا مقبوضہ کشمیر میرے حضور کے سب نسبت اور تعلق والے لوگ تھے، تو آج انہی حضرت صاحب کے صاحبزادے پوتے حضور پیر بدر السلام صاحب ان کی نماز جنازہ کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آپ خاموشی اختیار کریں اور خاموشی کے ساتھ ہی نماز جنازہ کو ادا کریں۔ یہ کڑی سے صاف تو نہیں ہے۔ تھوڑا سا اپنی اپنی نیت کری کرو جی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ باہر نکلو باہر نکلو باہر نکلو السلام علیکم۔ میری نام اویس میں گل ہونی جی، اللہ تعالیٰ سے صحت دیا، بس اللہ تعالیٰ سے صحت دیا۔